انسان کو بنیادی طور پر ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیتیں، لیاقتیں، استعدادیں رکھی اور انسان کو علم حاصل کرنے کا مکلف بھی بنایا، حکم بھی ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی وحی کے اندر 2 مرتبہ لفظ اقرا پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پڑھنا ایک مستقل کام ہے، علم حاصل کرنا ایک مستقل کام ہے، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا مستقل ایک کام ہے اور عظیم الشان کام ہے، پیغمبروں والا کام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والا کام ہے۔ امت کے اندر وہ طبقے جو اللہ کے ہاں منظور و مقبول اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، محدثین کا طبقہ، مفسرین کا طبقہ، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنا اوڑھنا بچھونا علم کو بنایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، ان سب سے پہلے علم کو بیان کیا، وحی کو بیان کیا، اور کتاب العلم کو ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج ان سے پہلے لائے۔ اشارہ کر دیا کہ اگر علم صحیح نہ ہو تو ایمان بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اگر علم صحیح نہ ہو نماز بھی صحیح نہیں ہو سکتی، اگر علم صحیح نہ ہو روزہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اگر علم صحیح نہ ہو زکوٰۃ بھی صحیح نہیں ہو سکتی، اگر علم صحیح نہ ہو حج عمرہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علم کو عمل کا امام کہا گیا ہے کہ علم صحیح ہونا عمل کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اہل علم کے بے شمار فضائل ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ارشاد فرمایا کہ قطعاً نہیں ہو سکتے، کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ بے علم علم والے کا مقابلہ اور برابری کر سکے۔ اللہ نے علم کو بڑی عظمت اور شان دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے جس صفت سے نوازا ہے وہ صفت علم تھی، جس کی وجہ سے فرشتوں نے تعظیم کے لیے انسان کا سجدہ کیا ہے، ورنہ تو وہی فرشتے انسان کو دنگا فساد اور خون ریزی کرنے والا کہہ رہے تھے، لیکن جب انسان کے اندر علم کا پتہ چلا تو وہی فرشتے اس انسان کے جس کے اندر صفت علم تھی اس کے سامنے تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے جھک گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم اللہ تبارک و تعالی کی ایک محبوب سنت ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، علم کی وجہ سے دل کے اندر نور ایمان پیدا ہوتا ہے، نور تقوی پیدا ہوتا ہے، نور فراست پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، اور علم کی وجہ سے قبر منور ہوتی ہے، قبر کے اندر نور اور روشنی ہوتی ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ میں نے عرض کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جیسا سب سے عظیم الشان محدث، وہ جب اپنی حدیث صحیح بخاری شریف کو لکھتا ہے تو ابتدا علم سے کرتا ہے، کتاب العلم کو اور وحی کو وہ ایمان سے بھی پہلے ذکر کرتا ہے، اور نماز سے بھی پہلے ذکر کرتا ہے، روزے زکوٰۃ سے بھی پہلے ذکر کرتا ہے، حج سے بھی پہلے ذکر کرتا ہے،
اور یہی بتانے کے لیے کہ علم کے بغیر انسان جاہل ہے، جانور ہے، انسان انسانیت سے بھی گرا ہوا ہوتا ہے جب تک اس کے پاس علم وحی نہ ہو، علم قرآن نہ ہو، علم شریعت نہ ہو، علم دین نہ ہو۔ اس ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اور خصوصاً جو بندہ جس میدان میں، جس فیلڈ میں، جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس شعبے کے شرعی احکام کا جاننا کہ اس شعبے میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اللہ کے دین کے مطابق کیا ہے اور دین کے خلاف کیا ہے، یہ جاننا فرض عین ہو جاتا ہے، یہ جاننا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس لیے علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضیلت علم پر جہاں باب قائم کیا ہے وہاں فرمایا ہے کہ جاہل دوست سے علم والا دشمن بہتر ہے، جاہل دوست سے علم والا دشمن بہتر ہے۔ علم کو اتنا زیادہ فضیلت ہے کہ دشمنی کے ساتھ بھی وہ قبول ہے۔ جہالت اتنا گندی بیماری ہے کہ دوستی کے ساتھ بھی وہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جہالت ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج وہ دین والوں سے، علم والوں سے علم پوچھنا اور سیکھنا ہے۔ شفاء العج السؤال، جہالت کی بیماری کا علاج دین کا سیکھنا، اس کا پوچھنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرما رہے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب تم خود نہیں جانتے، تمہیں مسائل معلوم نہیں ہیں، تم علم نہیں رکھتے ہو، تو پھر تم پر لازم ہے کہ علم والوں سے پوچھ پوچھ کے زندگی گزارو۔ جب تم خود نہیں جانتے، تم نے خود علم نہیں سیکھا، تم خود علم کے ماہر نہیں ہو کہ نماز کا احکام و مسائل کا علم تمہیں نہیں ہے، روزے کے مسائل و احکام کا علم تمہیں نہیں ہے، تجارت کے مسائل و احکام کا علم تمہیں نہیں ہے، نکاح طلاق کے مسائل تم نہیں جانتے، روزے کے مسائل تم نہیں جانتے، زندگی گزارنے کے کتنے انسان کو مسائل پیش آتے ہیں تم نہیں جانتے، تو پھر تم پر لازم ہے کہ اپنی زندگی میں اہل علم سے تعلق رکھو، علماء سے تعلق رکھو، مفتیان کرام سے تعلق رکھو۔ پھر زندگی کا جو بھی موقع ہو، جو بھی مسئلہ ہو، کوئی چیز خریدنی ہو یا بیچنی ہو، کہیں کوئی معاملہ لین دین کرنا ہو تو پہلے اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو کہ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ یہ تمہارے اندر طلب ہونی چاہیے، اس کو اپنی ضرورت سمجھو۔ جیسے کوئی بندہ مکان بنانا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کا نقشہ بناؤں، تو وہ انجینئر سے پوچھتا ہے کہ اس کا نقشہ کیسے بنے گا، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ میں اس کا علاج کیسے کروں۔ تو انسان جس شعبے میں بھی ضرورت پڑتی ہے اس شعبے کے ماہر سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی زراعت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے تو وہ کھیتی باڑی کے ماہرین سے پوچھتا ہے، زراعت کے ماہرین سے پوچھتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جانور پال رہا ہے، ڈیری فارم کا کام کر رہا ہے تو وہ جانوروں کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کرتا ہے، ان سے رائے لیتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، ماہرین سے رائے لیتا ہے، پھر اس کا کام نفع مند ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہم اپنے انجینئر کے شعبے میں انجینئر سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹری کے شعبے میں ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، زراعت کے شعبے میں اس کے ماہر سے پوچھتے ہیں، جانوروں اور ڈیری فارم کے شعبے میں اس کے ماہرین سے پوچھتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم نے دین کے معاملے میں دین کے ماہرین سے پوچھنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، مفتیان کرام سے پوچھنا ہے۔ اور یہ بات اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب ہم پوچھیں گے، ہم ان کے بتانے پر عمل کریں گے تو ہم قیامت کے دن
اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، ہم پر پھر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے علماء سے پوچھا تھا، ہم نے شریعت کے ماہرین سے پوچھا تھا، ہم ان کی ہدایات کی روشنی میں اپنے رات دن گزارتے رہے، صبح و شام گزارتے رہے، کاروبار کرتے رہے، لین دین کرتے رہے، رہن سہن کرتے رہے، خوشی غمی کرتے رہے جیسے ہمیں علماء نے بتایا ہے۔ تو جب ہم یوں کریں گے تو پھر قیامت کے دن ہم سلامتی والے ہوں گے۔ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا من اتبع عالما لقى اللہ سالما، جو بندہ علماء کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، قیامت کے دن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو یہ سلامتی والا ہوگا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہ یہی کہے گا میں نے تو عالم سے پوچھا تھا، میں نے ایک مفتی سے پوچھا تھا، ایک ماہر دین ماہر شریعت سے پوچھا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، میں نے عمل کیا تھا، اب اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اور اگر یہ اس سے نہیں پوچھے گا، جانتا بھی نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری بڑی سخت ہے۔ ایک آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، مثال کے ساتھ سمجھانے لگا ہوں، ایک آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کمرے میں میں نے نماز پڑھنی ہے، جہاں قبلہ رخ کدھر ہے، میں کدھر منہ کر کے نماز پڑھوں، مصلی کیسے بچھاؤں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی وہاں کوئی بھی موجود ہے جو وہاں کا رہائشی ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اس سے پوچھے۔ اگر اس سے پوچھے گا، اس نے اس کو بتا دیا، اس نے نماز پڑھ لی اس کے بتانے کے مطابق، اب نماز پڑھ چکا، بعد میں کوئی اور آ گیا، اس نے کہا تو نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، یہ تو غلط تھا، منہ تو ادھر کرنا تھا، یہ کہتا ہے میں نے یہاں سے پوچھا تھا، ایک آدمی جہاں موجود تھا وہ یہاں کا رہائشی ہے، یہاں کا پرانا ہے، میں نے اس سے پوچھا ہے، اس نے مجھے یوں بتایا، میں نے اس کے مطابق نماز پڑھی، اب اللہ کے ہاں اس کی نماز ہو گئی، اگرچہ نماز کا وقت باقی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وہاں والے سے پوچھ کے منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور اگر یہ بندہ یہاں آیا اور یہ پوچھتا نہیں ہے، یہ پوچھتا نہیں ہے، اس کو قبلے کا پتہ بھی نہیں ہے اور یہ پوچھتا بھی نہیں ہے، اور یہ آ کر کے نماز شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھی اس نے باقاعدہ قبلے کی طرف منہ کر کے، قبلہ ادھر ہی تھا جدھر منہ کر کے اس نے نماز پڑھی، لیکن اس نے پوچھا نہیں ہے اور اس کو پتہ بھی قبلے کا نہیں تھا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی پھر بھی اس کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے ذمہ فرض یہ تھا کہ جب یہ نہیں جانتا تھا تو یہ جاننے والے سے پوچھتا، اس نے وہ فرض چھوڑا ہے، وہ ذمہ داری چھوڑی ہے جو پوچھنے کی تھی، اس لیے باوجود اس کے اس نے صحیح رخ پہ نماز پڑھی، اس کی نہیں ہوئی، اور جس نے پوچھ کے پڑھی اگرچہ اس نے غلط رخ پہ نماز پڑھی اس کی ہو گئی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پھر ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے، آج ہم لوگ دین کی طلب سے خالی ہو گئے ہیں، آج دین کے مسئلے پوچھنے کی طلب نہیں رہی، پانی کی پیاس ہے، علم کی پیاس نہیں ہے، کھانے کی بھوک ہے، علم کی بھوک نہیں ہے، لباس کی فکر ہے، دین کی فکر نہیں ہے، اپنے بالوں کی فکر ہے کہ میرے سر کے بال کیسے ہیں، ان کو بنوانا ہے، اور یہ فکر نہیں ہے کہ میں دین کتنا جانتا ہوں، صحیح جانتا ہوں یا غلط جانتا ہوں، میں اس کو بھی تو ٹھیک کروں۔ جتنے اپنے جوتے کی فکر ہے، جتنے اپنے سر کے بالوں کی فکر ہے، جتنے اپنے کرتے قمیض کی فکر ہے، جتنے اپنی پینٹ شرٹ کی فکر ہے، اتنا دین کی فکر نہیں ہے، تو یہ مسلمان جب اللہ کے پاس جائے گا تو یہ کس منہ سے جائے گا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا کہ تو نے قرآن جیسی کتاب بھیجی تھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر کا مجھے امتی بنایا تھا؟ آپ عقل سے سوچیں، سمجھدار ہیں سارے، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں یہ ساری حدیثیں صحابی روایت کرتے ہیں، صحابی تب روایت کرتے ہیں جب نبی نے صحابی کے سامنے بیان کی ہے، صحابی نبی کا شاگرد بنا ہے، نبی استاذ بنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باحیثیت استاذ کے
صحابی کے سامنے حدیث بیان کی ہے، صحابی نے بحیثیت شاگرد کے، دین کے سیکھنے والے ہونے کے اس حدیث کو سیکھا ہے، لیا ہے۔ اب حدیث سکھانے والا نبی ہے، حدیث سیکھنے والا صحابی ہے، یہ دونوں جو کام کر رہے ہیں یہ امت میں تسلسل سے چلنا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے دین کے لیے معیار، کسوٹی، نمونہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں۔ ہم نے خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیں صحابہ نے بتلایا۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نکاح طلاق کے مسائل نہیں سنے، ہمیں صحابہ نے بتلائے ہیں۔ تو حدیث کا جتنا بڑا ذخیرہ ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، دیگر حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جس کو صحابی روایت نہ کرتا ہو۔ ہر حدیث کا پہلا راوی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں اور آپ اپنے عقل سے پوچھیں، ہم دنیا میں اپنے آپ کو ہر بندہ سمجھدار کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا عقل مند ہوں، میں سب سے بڑا سمجھدار ہوں۔ بھئی تو کیسا سمجھدار ہے؟ تو نے کلمے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، دین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور ایمان دین کا مدار تو قرآن و حدیث پر ہے، شریعت و سنت پر ہے۔ قرآن کا تجھے پتہ نہیں ہے، حدیث کا تجھے پتہ نہیں ہے، اور تیرے اندر طلب بھی نہیں ہے، بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے، تیرے اندر چاہت بھی نہیں ہے، تو پھر تو کیسے کہتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار انسان ہوں، میں بڑا ذہین انسان ہوں، میں بڑا عقل مند انسان ہوں؟ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ دھوکے میں ہے۔ عقل مند وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو حدیث سیکھتا ہے، جو شریعت سیکھتا ہے، جو سنت سیکھتا ہے، جس کے اندر طلب ہے، جو ہر وقت ڈھونڈتا رہتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے اور آپ کو روٹی دیتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی زندگی کے سانس ہیں، جس نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہوئی ہے، جس نے ہمیں بیوی بچے دیے ہیں، جس نے ہمیں گھر بار دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، جس اللہ نے ہمیں بولنے کو زبان دی ہے، جس اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں دل دماغ دیا ہے، اسی اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ دین کی جو بات نہیں جانتے ہو وہ جاننے والوں سے پوچھو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، یہ ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس میں جو نقشہ آپ کو نظر آتا ہے، گاڑیوں کے نقشے نظر آئیں، بلڈوں کے مکانوں کوٹھوں بنگلیوں کے نقشے نظر آئیں، کوئی بھی نقشہ دنیا کا نظر آتا ہے جس کے پیچھے ہم منہ میں پانی بہا کے پھر رہے ہیں، یہ سارے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا ملعونۃ، دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ہاں سوا تین کے إِلَّا الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ وَمَا وَالَاهُ، نمبر 1 دین کا سکھانے والا، نمبر 2 دین کا سیکھنے والا، اور نمبر 3 ان دونوں سے محبت کرنے والا، یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہیں۔ باقی ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، کسی عالم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی قیامت کے دن ہم سفارش کے حقدار بننے کے لیے امیدوار بنے ہوئے ہیں، جس ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس عمل تو ہے کوئی نہیں، لیکن قیامت کے دن آقا کی نظر کرم ہو جائے گی، حضور سفارش فرما دیں گے، ہم گناہگاروں کا کام بن جائے گا۔ اس نبی کا یہ ارشاد ہے، اس نبی کی یہ تعلیم ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں، یا تو دین سکھانے کو اپنا مشغل بناؤ، یا دین سیکھنے کو اپنا کام بناؤ، یا دین سیکھنے سکھانے والوں کی محبت، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ عقیدت، ان کے ساتھ مودت، ان کی حمایت، ان کا تعاون، ان کی مدد، ان کے ساتھ تعلق اور علیق، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی رحمت سے قریب کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے، سنت